الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. انڈی میں آج شاید تیسری بار آیا ہوں اور میں بیحد ممنون و مشکور ہوں یہاں کے انتظامیہ کا کہ اس ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے سننے کے لیے یاد کیا جاتا ہے. انداز بیاں اگرچہ میرا خوب نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بات کہنا بات سننا یہ اہم نہیں ہوتا ہے. اہم یہ ہے کہ بات کہنے والا اس پہ کتنا عمل کر رہا ہے اور سننے والے اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں جہاں بھی تقریر کرتا ہوں اس بات کی توفیق اللہ سے طلب کرتا ہوں کہ جو عنوان مجھے دیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ اس عنوان کے مطابق خود مجھے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات جن عناوین پہ بھی تقاریریں سنتے ہیں بیانات سنتے ہیں. فارسی کا ایک مسئلہ ہے آمدند نشستند خوردند برخاستند. یہ نہیں ہونا چاہیے. آئے بیٹھے سنے کھائے پیے چلے گئے تو پروگرام کا کچھ مقصد نہیں رہتا ہے. میں نے دیکھا اشتہار میں کہ 10 بجے سے شام تک تربیتی پروگرام رکھا گیا جو بہت ضروری ہے. ان تقاریر سے زیادہ ضروری ہے
کہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا جائے، بچوں میں عملی صلاحیتوں کو ابھارا جائے، نماز پڑھنے کے طریقے، دعا و اذکار سیکھنے کا اہتمام، چونکہ ہم لوگ جو تقریروں میں قرآن و حدیث بول جاتے ہیں وہ ذہنوں میں ازبر نہیں ہوتی ہیں، وہ یاد نہیں ہو پاتی ہیں، چند باتیں یاد رہ جاتی ہیں، چند واقعات یاد رہ جاتے ہیں، لیکن پوری باتیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اور جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں ایک تو سدھار کا مسئلہ اجاگر ہوتا ہے اور ان کی علمی کم مائیگی بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ تو یہ تربیتی پروگرام اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار رکھنے کی توفیق دے اور اچھے علماء کا اس میں انتخاب کریں جو اپنی علمی صلاحیتوں سے ان نونہالوں کی آبیاری اور آبپاشی کر سکیں، تاکہ جو موجودہ دور میں سلگتے ہوئے مسائل ہیں جو بچوں کو اپنے طرف کھینچ رہے ہیں، میرے دوست اور بزرگوں، اس دور میں ہماری ذمہ داری اور خاص کر کے جمعیت کے ذمہ داران کی ذمہ داری، جماعت کے ذمہ داران کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بالائے طاق رکھیں اور دینی معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں خرچ بھی ہوتا ہے۔ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے انفاق فی سبیل اللہ، آج کے اس پروگرام میں یا تربیتی کیمپ میں یا علماء کے آنے جانے میں، کھانے پینے میں جو تمام لوگوں کے انتظامات کیے گئے ہیں، جن لوگوں نے بھی پیسے لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب برکت عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دینا، اپنے پیسے کو دینا۔ اور یہ ایک تاریخ ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا، شاید کچھ اس سے تقویت حاصل ہو، اور جو اپنے مالوں پہ اجگر اور اژدہے کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھے ہیں، خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے۔ بار بار ان باتوں کو ہم سنتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، کچھ لے کے نہیں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کر پاتے۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے کون سی چیز کار فرما ہے؟ یہ تھوڑی سی جھلکی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ بقرہ سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پہلے تو اس بات کو دور کریں کہ اللہ کی کتاب کی جو آیتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو صداقت بیان کی ہے اس قرآن کے بارے میں، اس صداقت کو اللہ ہمارے سینوں میں، اندر سینے کے تہہ خانے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا معاملہ یہیں سے بگڑتا ہے۔ خوب غور سے سنیں ان باتوں کو۔ سارا معاملہ بگڑتا کہاں سے ہے؟ عقیدے کی خرابی سے۔ مال خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں وقت نہ لگانا، نمازیں چھوڑنا اور دوسرے مسائل جو شیطانی اعمال ہیں ان کے پیچھے بھاگنا، یہ سارے خرافات اچانک نہیں آتے ہیں، اچانک رونما نہیں ہوتے ہیں۔ دھیرے 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 یہ چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے شیطان ہمارے دلوں میں مال کی محبت پیدا کرتا ہے، مال کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تیرے لیے جو بھی ہے سب مال ہی ہے، کما لے، جتنا کمانا ہے کما لے، جتنا بنانا ہے بنا لے۔ اور اس مال کے پیچھے اتنے جال بن دیتا ہے شیطان، اتنے جال چاروں طرف پھیلا دیتا ہے کہ ہم اس
ماہی بیکس کی طرح ہو جاتے ہیں، جو بہت بڑے سمندر میں رہنے کے باوجود بھی، بہت بڑے تالاب میں رہنے کے باوجود بھی پانی میں کھیلتی ہے اور وہ باریک جال اسے نظر نہیں آتا ہے، اس میں پھنس جاتی ہے۔ شیطان کے جالے ایسے ہی باریک ہیں، سب سے پہلے ہمیں وہ اس عقیدے میں گرفتار کرتا ہے کہ مال کمانا ہے، مال بنانا ہے، اور جب یہ عقیدہ ہمارے اندر مضبوط ہو جاتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسی آج ہماری حالت ہے، شیخ اوپر آئیے شیخ، جب یہ چیز ہمارے اندر مضبوط ہو جاتی ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے، تب یہ شیطان کیا کرتا ہے، اس مال کی محبت میں ہمیں اتنا گرفتار کر دیتا ہے، ہم اتنا گرفتار ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں اس مال کی محبت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب آدمی صرف کمانا شروع کرتا ہے، جمع کرنا شروع کرتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نت نئے سامان فراہم کرنا شروع کرتا ہے اور قرآن سے بالکل دور چلا جاتا ہے، شریعت سے بالکل دور چلا جاتا ہے اور قرآنی احکام سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تب یہ چیزیں اس کے اندر دھیرے دھیرے آنے لگتی ہیں اور وہ مال کمانا شروع کرتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ شیطان اس کے ذہن میں مال کی محبت اتنا ڈال دیتا ہے، اس قدر پیوست کر دیتا ہے کہ اس مال سے وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، اس مال سے وہ ذرہ برابر بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، جبکہ دنیاوی خرچ میں شیطان اسے نہیں روکتا، دنیاوی خرچ کرنے میں شیطان اس کے مال کو برباد کراتا ہے، لیکن جب دین میں خرچ کا مسئلہ آتا ہے تو شیطان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کا بادشاہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، اس کا وزیر بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ دین میں، دینی معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، اسلام کی مضبوطی میں، اللہ کے گھروں کی تعمیر میں، مدارس کے قیام میں جب مال خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے، دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سسرالی رشتہ دار اگر گھر میں آگے بیٹھ جائیں، سسرالی رشتہ دار، جمائی راجہ گھر میں بیٹھے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اسے، جمائی راجہ گھر میں بیٹھے ہیں، راجہ بول رہا ہوں، راجہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، جمائی راجہ گھر میں بیٹھے ہیں، سسرالی رشتہ دار آ جائیں تو 5-10 ہزار تو سواگت میں ہی خرچ کر دیں گے جمائی راجہ، سالی ہے، سالے ہیں، ساس ہے، سسر ہے، اور شیطان ان کے مال کے تمام جیب دروازے کھول دے گا، خرچ کر لے۔ ہاں، اگر ان کے پاس نہیں بھی ہے، حضرت کے پاس اگر نہیں بھی ہے تو یہ حضرت چپکے سے نکلیں گے جورو کے کان میں بول کے، ذرا فلانے سے لے کو آتا ہوں، جب تک تمہیں چائے ناشتے میں الجھا کو رکھو، اور ایک لسٹ بنا کو واٹس ایپ کرو، کیا کیا لے لگا نا، انہیں نہیں دیا تو انہیں انٹرسٹ پہ دینے والا ہے، اسے بھی بات کر لیا ہوں، بعد میں دے ڈالیں گے ہونا تو۔ کس کی تکریم ہو رہی ہے یہاں؟ کس کی تکریم ہو رہی ہے؟ بیگم صاحبہ لسٹ بھیج ڈالے، انہوں ہینڈ لون نہیں ملا تو دوسرا لون بھی لے لیے، بے چینی لگ گئی۔ یہ ایک مرحلہ یاد رکھیے گا، اس کو بریکٹ میں بند رکھتا ہوں، ایک اور بریکٹ کھولتا ہوں میں۔ بچہ رات کو 1 بجے بیمار ہو جائے، اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، بابا بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، ہاسپٹل والے جتنا بھی بل بنائیں، یہ حضرت اس بل کو دینے کے قابل ہوتے ہیں، چاہے جیسے بھی ان کو دینا پڑے، چاہے جیسے بھی دینا پڑے، ان کو قرض لے کے دینا پڑے، گھر میں رکھا ہو وہ مال دینا پڑے، یا سود بیاج پہ لے کے دینا پڑے، جیسے بھی ہوا، یہ حضرت کے اندر
बिजली पैदा हो जाती है, किसी तरह से ये मुझे करना है। ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला देखिएगा, जहां शैतान इनका खतना करता है बेहतरीन तरीके से। अगर किसी आलिम का फोन आ गया, किसी जिम्मेदार का फोन आ गया, किसी मस्जिद वाले का फोन आ गया, अगर इनके पास माल मौजूद भी है इनके पास, और दीन में खर्च करने की बात आई, इन दो मरहलों में शैतान इन्हें नहीं पकड़ता है, लेकिन यहां इनका दामन शैतान पीछे से पकड़ता है। कहां जा रहा है बे? यहां तक कि वो आलिम, वो जिम्मेदार जिन्होंने फोन किया है, वो पैसे तो नहीं देते उनको, लेकिन उनके बारे में इनके दिल में, जहन में शुकूक पैदा होता है। बात करे तो फोन करता ना इन्हें पैसे के वास्ते, मस्जिद में होना, मदरसे में होना, यहाँ होना, ये होना, कैंप रखे करते, तरबियती कैंप रखे करते, इजलास रखे करते, पैसे पूछ रहा, बात करे तो फोन कर देना पैसे के वास्ते। यहाँ पे ना कर्ज की जरूरत है, ना फाइनेंस की जरूरत है, ना हैंड लोन की जरूरत है, अपने पास पैसा मौजूद है, लेकिन हजरत जमाई राजा वहां देने के लिए तैयार नहीं है, वहां नहीं देंगे ये। इनके पास अगर झूठ बोलने के 100 तरीके भी अपनाने पड़े तो यहां झूठ बोलेंगे ये। कहां झूठ बोलेंगे? अल्लाह के रास्ते में देने के लिए। अब पहले ब्रैकेट में आपको लाता हूं मैं, इन्होंने रिश्तेदारों पे उतना खर्च क्यों किया? रिश्तेदारों पे उतना खर्च क्यों किया? उनके लिए ये इतना बेचैन क्यों हो गए? इसलिए कि वो पैसा फजूल खर्ची में जा रहा है। कहां जा रहा है? बोलिए। फजूल खर्ची में जा रहा है। और फजूल खर्ची करने वाला कौन है? अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। शैतान है कि शैतान का भाई है? जिन्स एक ही है, शैतान हो या शैतान का भाई हो, लेकिन रिश्तेदारी बन गई ना, रिश्तेदारी बन गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कुरान करीम के कई मकामात पे समझाया है कि मैंने जो तुम्हें रोजी दी है, मैंने जो तुम्हें पैसा दिया है, मैंने जो तुम्हें खाना दिया है, मैंने जो तुम्हें दौलत दी है, उसमें से मेरी राह में खर्च करो, मेरी राह में खर्च करो। ये कौम जानते हैं कैसे कमजोर हो रही है? ये मुस्लिम कौम, ये मुस्लिम कौम गरीब नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये कौम गरीब है, ये गरीब एक ही जगह आकर के हो जाती है, एक ही जगह। जब दीन में खर्च करने का मसला आता है तो ये वहां गरीब हो जाती है। अल्लाह हमें वहां अमीर बने रहने की तौफीक अता फरमाए, गरीब ना बने, गरीब ना बने। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, क़यामत के मैदान में जो जन्नत में चला जाएगा वो सबसे बड़ा कामयाब है कि नहीं है? बताइए। जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो कामयाब है कि नहीं है? लेकिन हम किसे कामयाबी समझ रहे हैं? इस दुनियावी जिंदगी को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? उस आयत की वजाहत से पहले एक और आयत पढ़ता हूं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनियावी जिंदगी एक धोखे और फरेब के सामान के कुछ भी नहीं है, और हम इस धोखे के सामान को जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। परसों मैंने एक बात बताई, जुमा पढ़ा रहा था, तो मैंने इस धोखे को एक खूबसूरत अंदाज में समझाने की कोशिश किया कि हम किस धोखे में पड़े हुए हैं और किस धोखे में हम माल जमा कर रहे हैं। मैंने कहा कि धोखा देखिए, दुनियावी जिंदगी को एक ख्वाब से ताबीर करते हैं। सो गए, हम सो गए, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सो गए, ख्वाब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ख्वाब देख रहे हैं। दौलत जमा कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, सोने चांदी जमा कर रहे हैं, अच्छे रेशम और हरीर के बिस्तर पे सो रहे हैं। कहाँ हैं? कहाँ हैं? ख्वाब में। नाजो न्याम के खाने रखे हैं, कहाँ रखे हैं?
خواب میں پیسے کے کٹے 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 چاروں طرف بکھرے ہیں، نوکر چاکر ہیں، محل ہے، دربار ہے، کہاں ہیں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں؟ خواب میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، خواب دیکھ رہا ہے سو کر کے، چاروں طرف پیسہ ہی پیسہ ہے، دولت ہی دولت ہے، نوکر ہے، چاکر ہیں، زیورات ہیں، پیسے کے گڈیوں پہ سو رہا ہے۔ کہاں ہے؟ خواب میں، اچھی نیند میں، اچھا خواب دیکھ رہا ہے۔ بیوی نے آ کر کے پیر ہلایا، کہا کہ اٹھو اٹھو، دودھ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اٹھو، بھاجی نہیں ہے، ترکاری نہیں ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے، دودھ لے کے آؤ، بچوں کو بریڈ دینا، اسکول کا ٹائم ہو رہا، گھراٹے مار رہی نا۔ انہیں گھبرا کے اٹھتا ہے، ارے رے کہاں گیا سارا سونا چاندی؟ کہاں گیا سب پیسہ دولت؟ ابھی تو نوکر چاکر تھے، سونے چاندی کے انبار میں سو رہا تھا، سب دیکھ رہا تھا، اس نے جگا دیا، سب ختم ہو گیا۔ اس نے جگا دیا، دودھ نہیں ہے گھر میں۔ کیا نہیں ہے؟ ابھی نوکر چاکر کے بیچ میں تھا، اور ابھی بیوی انگوٹھا پکڑ کے ہلا کے بول رہی ہے اٹھو، دودھ نہیں ہے، بھاجی نہیں ہے، ترکاری نہیں ہے، جا کے لاؤ۔ کب تک سوتی؟ جب فرشتہ جگائے گا نا، جب فرشتہ جگائے گا تو یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سجا رہے ہیں، جو ہم کما رہے ہیں، جو ہم جمع کر رہے ہیں، یہ سب ایک خواب ہے۔ جس دن روح نکل جائے گی اور قبر میں بیدار ہوں گے تو لگے گا کہ یہ سب جھوٹ تھا، یہاں سے صحیح شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تو دودھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس خواب کی دنیا سے ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ فرشتے جگا دیں، ہم خود جاگ جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اپنے پیسوں کو لگائیں، دین مضبوط کریں، مساجد و مدارس مضبوط کریں، تاکہ اللہ کے پاس کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ باقی رہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہی لوگ مومن ہیں، وہی لوگ متقی ہیں جو قرآن میں شک نہیں کرتے، قرآن میں شک نہیں کرتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور اللہ کو بن دیکھے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے اس کی۔ کعبے کے اوپر کون سا کعبہ ہے؟ کعبے کے اوپر بیری کا جھاڑ ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر کوئی بیری کا جھاڑ ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ علماء نہ بولیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اہل حدیث ہیں آپ لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سدرہ۔ ہاں، وہ کون سا جھاڑ ہے؟ فرشتوں سے انسان افضل ہے نا؟ فرشتوں سے انسان افضل ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان فرشتوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ راز بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اللہ کو بن دیکھے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اللہ کو بن دیکھے اللہ پہ پورا یقین بھی رکھتا ہے۔ اللہ کو اپنی عبادت کرنے کے لیے نہ فرشتوں کی کمی ہے، نہ ہماری روزی اللہ کو چاہیے، نہ ہمارے پیسے اللہ کو چاہیے۔ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایک بار کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں اس کا؟ 50,000؟ 70,000؟ چلیے دو بھی صحیح ہے، 50 بھی ہے، 70 بھی روایتیں ہیں۔
اور جو فرشتے ایک بار طواف کر کے چلے جاتے ہیں پھر کبھی آئیں گے؟ وہ پھر کبھی آئیں گے؟ ان کا نمبر پھر کبھی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اللہ کے پاس اپنے عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اس راز کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ فرشتوں کی عبادت سے افضل انسانوں کی عبادت ہے۔ کیوں؟ فرشتوں نے جنت جہنم دیکھا ہے، فرشتوں نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کے عرش کو دیکھا ہے، انسانوں نے نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ نے کہا ہم نے مان لیا۔ اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے۔ مال پہ کنڈلی مار کو بیٹھے رہے تو کیسا دیکھتے؟ کیسا دیکھتے؟ اللہ کو ہم دیکھیں گے۔ کہاں سے دیکھیں گے؟ کہاں بیٹھ کے دیکھیں گے؟ اللہ کو کہاں بیٹھ کے دیکھیں گے؟ جنت میں؟ بولیے نا بھائی۔ اللہ کو بیٹھ کے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے مجھے بغیر دیکھے میری عبادت کی، آج میں تجھ سے کوئی پردہ نہیں رکھوں گا، دیکھ مجھے آج۔ اللہ سلام کریں گے جنتیوں سے۔ لیکن یہ مسئلہ جو دوسرا مسئلہ ہے، مومن کو مال سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ سنے ہیں نا داستان صحابہ کرام کی؟ مومن مال سے محبت نہیں کرتا ہے، مومن جو ہے زیورات سے محبت نہیں کرتا ہے، سونے چاندی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ مومن کو ایک ہی دھن ہے، مومن کے لیے ایک ہی دھن ہے۔ کون سی دھن ہے وہ؟ اے اللہ، یہاں سے ہم نکلیں اور یہاں سے ہم نکلیں اور وہاں داخل ہو جائیں۔ کہاں داخل ہو جائیں؟ جنت میں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں جنت پہ اپنا ایمان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ مکے کے مشرکوں نے، مکے کے کافروں نے بغاوتیں کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کا ایمان مرنے کی بعد والی زندگی میں نہیں تھا، مرنے کی بعد والی زندگی پہ نہیں تھا۔ آج ہماری جو حالت ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہوں میں نے کئی بار کہا، میں نے ابھی سفر میں آ رہا ہوں میں میرے ساتھ 2-4 لوگ بیٹھے تھے، میں نے ان سے بھی کہا اے اللہ اس مال سے حفاظت فرما۔ سفر کی دعا قبول ہوتی ہے نا قبول؟ میں سفر میں اکثر دعا کرتا ہوں اپنے لیے کہ اللہ مجھے اب تک تو جس حالت میں رکھا ہے اس سے ڈاؤن میں رکھنا، اوپر مت لے جانا، اوپر مت لے جانا۔ یہ گندگی کی ضرورت نہیں ہے، یہ گندگی ہمیں گندا بناتی ہے، یہ گندگی انسان کو گندا بناتی ہے، انسان پلید ہوتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی میں نے سفر میں ایک اور بات کہی کہ اللہ تعالی مالداروں کی دوستی سے حفاظت فرمانا ہے، مالداروں کی دوستی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے والد صاحب نے بچپن میں نصیحت کی، بیٹا 2 چیزوں سے دور رہنا، اور وہ نصیحت میں نے ایسے گانٹھ باندھ لیا کہ آج تک اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا قرض مت لینا، کیا کہا تھا؟ قرض مت لینا، اور پیسے والوں سے اٹھنا بیٹھنا مت رکھنا، پیسے والوں سے اٹھنا بیٹھنا مت رکھنا۔ پیسے والوں کے قریب جانے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، دنیا نظر آتی ہے۔ قرض لینے کے بعد انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، بدعہدی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط اللہ نے لگائی کہ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھے گا
پابندی سے نماز پڑھے گا. آج ہماری بہت بڑی تعداد، چاہے وہ اہل حدیثوں کی ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی تعداد مسجدوں سے دور ہے، دنیا کمانے میں مشغول ہے، پیسے کمانے میں مشغول ہے، بچوں کی زندگی سنوارنے میں مشغول ہے. بہت بڑی تعداد. اگر کوئی فجر پڑھ رہا ہے تو ظہر میں نہیں ہے، ظہر پڑھ رہا ہے تو عصر میں نہیں ہے، عصر پڑھ رہا ہے تو مغرب میں نہیں ہے، مغرب پڑھ رہا ہے تو عشاء میں نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ میری بات کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، لیکن میرا جو تجربہ ہے، مسجد کے چہار دیواری میں جو مجھے رہنا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان مسجدوں سے بیزار ہیں، نمازوں سے بیزار ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی شے ہے تو وہ نماز ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ کہیں کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے. ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ایک بار، انشاءاللہ ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے. میرا یہ سفر بھی کامیاب ہو جائے گا. میں سب سے زیادہ زور اگر کسی چیز پہ دیتا ہوں تو نماز پہ. اگر نماز ہے تو انفاق بھی ہوگا انشاءاللہ، اگر نماز ہے تو صبر بھی ہوگا انشاءاللہ، اگر نماز ہے تو قناعت بھی ہوگی انشاءاللہ. اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے محبت ہو جائے گی، اور جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی اس کو اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے گی، اور جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے گی اس کو نبی کے وزیروں سے محبت ہو جائے گی، اور جس کو نبی کے وزیروں سے محبت ہو جائے گی ان وزیروں میں عثمان غنی سے بھی محبت ہو جائے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جیش العسرہ کے موقع سے، چندہ چاہیے، ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے، کہا کہ جیش العسرہ ہے، بہت تنگی کا سال تھا، چندے کے لیے اعلان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چندہ چاہیے. جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں یہاں، اس وقت بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، دور عثمانی میں جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اس وقت اگر کسی کے پاس 20 دینار ہوتے تھے، کتنے؟ 20 دینار سونے کا سکہ، اگر کسی کے پاس 20 دینار ہوتا تھا تو وہ مدینے کا مالدار کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ مدینے کا مالدار کہا جاتا تھا. جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کتنا دیا عثمان غنی نے؟ 20 دینار والے مالدار ہوتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنا دیا جانتے ہیں آپ؟ دیں گے تب نہ معلوم رہے گا ہسٹری کون کتنا دیا. ہمیں دیتے نہیں، ہمیں دینا ہی نہیں ہے. کتنا دیا تھا حضرت عثمان غنی نے؟ 100 دینار دیا تھا. 500 دینار برابر دیا تھا. کتنا؟ اس پہ 3 زیرو لگائیے. کتنا؟ دیکھو کتنا حساب مضبوط ہے. زیروہ معلوم ہوتی، 3 زیرو لگائے تو کتنا ہوتا ہے، 4 زیرو لگائے تو کتنا ہوتا ہے. اس پہ 3 زیرو ڈالیں گے تو کتنا ہوتا؟ 1000 دینار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا. پیسوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھال رہے تھے، اوپر نیچے کر رہے تھے، اوپر نیچے کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اے عثمان، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو. آنکھوں میں آنسو آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیسوں کو دیکھ کر کے. امام کائنات کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، رونے لگے، خوشی کے آنسو نکل آئے، اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضرت عثمان غنی سامنے ہیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرنے والا ہے، نہیں کرنے والا ہے.
میرے دوست اور بزرگوں، یہ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، لیکن اس کے الٹا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دے کے دیکھ، اگر تو نے ہمیں اپنے فضل سے نواز دیا، روزی دے دی، صحت دے دیا، روزی میں ساری چیزیں شامل ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں نواز کے دیکھ، لَنَصَّدَّقَنَّ ہم بہت سچے بن جائیں گے، ہم بہت سچے بن جائیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور بہت صالح لوگوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ اگر تو نے اپنے رحمتیں میرے اوپر نازل کی تو میں بڑا نیک بن جاؤں گا، بڑا صالح بن جاؤں گا، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، تیرے گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ نے جواب بھی دے دیا، اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ جب میں دینے لگتا ہوں جب میں اسے دینے لگتا ہوں فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے فضل سے دینے لگتا ہے تو یہ مسجدوں سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ کہاں بھاگنے لگتا ہے؟ مسجدوں سے دور بھاگنے لگتا ہے، علماء سے دور بھاگتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دادا گیری کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں دینے لگتا ہوں، ابھی یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے دے، میں نیک بنوں گا، صالح بنوں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن میں اللہ نے کہیں بھی اگر خرچ کرنے کی بات کہی ہے تو اس جملے کے ساتھ کہا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، میں نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، میں تمہارے باپ کے مال میں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تمہارے مال میں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں نے جو تمہیں دیا ہے، میں نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں سے خرچ کرو۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جب میں اسے دے دیتا ہوں، جب میں نواز دیتا ہوں، اولاد مانگا اولاد دیا، روزی مانگی روزی دی، صحت مانگا صحت دیا، تندرستی دی، فارغ البالی دی، اچھی بیوی عطا فرمایا، اچھا گھر دے دیا، اچھی تجارتیں دی، سب کچھ دے دیا، اس نے جو مانگا وہ میں نے دے دیا۔ لیکن یہ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین اسے بھی بیان کر رہا ہے، اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ بخلوا بہ، جملہ سنیے گا اللہ کا جملہ ہے، یہ میرا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ تین باتیں بیان کی، جب اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو یہ مغرور ہو جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، فرعونیت پہ اتر جاتا ہے، لوگوں پہ روب ڈالنے لگتا ہے، اور لوگوں پہ روب ڈالتے 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 یہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ یہ اللہ پہ روب ڈالنا شروع کر دیتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ کہیں۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ میں سے کس کو اللہ نے مال دیا ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ آپ کے مال میں اضافہ کرے، آپ کے لیے خیر کا باعث بنائے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کے مال کو اللہ اس کے لیے خیر کا باعث بنائے، اور اگر مال صحیح طریقے سے اس نے حاصل کیا ہے، صحیح طریقے سے اس نے حاصل کیا ہے، صحیح ذرائع سے اس نے حاصل کیے ہیں تو اللہ کی پناہ، اور اگر اس نے حرام طریقے سے مال اپنائے ہیں وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ اعراض کرتا ہے، حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نام پہ جب پوچھا جاتا ہے اس سے، اللہ کے نام پہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے وہ بدکنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی طرح اللہ رب العالمین ہمیں مال کی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے، مال کی توفیق عطا فرمائے۔
کوئی نہیں، کسی نے چیٹی دیا ہے کہ عورتوں کے تعلق سے بولیں، کیا بولوں عورتوں کے تعلق سے، کیا بولوں میں؟ پچھلے بار کہیں بتا رہا تھا تقریر میں، شوہر بنگلور چلے گا، اسے لے کو شادی میں، بیوی کو شادی میں لے کو چلے گا، جب تک سب اچھا چل رہا تھا گھر کا، جب تک گھر کا سب اچھا چل رہا تھا، شادی میں سے آتے ہی گھر کا بیلنس بگڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ بولیے، آپ کے بھی گھراں کیسے ہیں؟ آپ بھی سمجھ رہی نا؟ چل رہا گھر میں کس کا چل رہا آج کل سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسجد میں دینا ہے پوچھ کو آتوں، مدرسے میں دینا ہے پوچھ کو آتوں، چندے والے آئے پوچھ کو آتوں، کس سے؟ ابا سے نہیں، ابا سے نہیں۔ جوش میں گھر میں جاتا، انہیں کھڑے والا بیچارہ اب لا کچھ دے ڈالیں گا، پورا مالش دے ڈالتا، ویسا زور سے اندر گیا نہیں نے۔ جب واپس آتا تو چہرہ جو لال لے کو گہ رہتا نا، وہ پیلا ہو کو آتا۔ ایسا انجیکشن ڈالتی انہیں اندر، ایسا انجیکشن ڈالتی انہیں بیل والا کہ انہیں بل بلا کو باہر نکلتا بیچارہ۔ نکو مولانا بعد میں دیکھیں گے، جاؤ۔ وہ رہتا نا پورا جو دیے رہتا نا خرچے کا، انہیں اٹھا کو اس کے سامنے ایسا پٹکتی انہیں، لے تمہارے بابا کا، جاؤ دے ڈالو پورا، جاؤ دے ڈالو پورا ہی۔ اب وہ سمجھ جاتا نا، جب وہ دینے کا انداز الگ رہتا، پٹکنے کا انداز الگ رہتا۔ اب یہ بیچارہ باہر نکلتا نا، اس کا سارا جوش زیرو میں آگے رہتا ہوا۔ وہ بنگلور سے آیا نا بیچارہ، تو بیوی کبھی نمک زیادہ، کبھی مرچی زیادہ، کبھی کچھ زیادہ، کہیں کو بھی کہا بھئی یہ حرکتیں یہ کیا ہے؟ گھر بنو کنا، گھر بنو، پہلے گھر بناؤ۔ کل کا پوٹا انہیں تمہارے بیڈ روم سے بڑا اس کا باتھ روم ہے، جا کو دیکھو، تمہارے بیڈ روم سے بڑا اس کا باتھ روم ہے۔ اللہ ہماری ماؤں کو گھر سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں کو اللہ گھر سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھے حضرت عائشہ کو آپ، پڑھے حضرت فاطمہ کو آپ، پڑھے صحیح صحابیات کو، کہ آپ کے ایمان میں جلا پیدا ہو، آپ کے ایمان میں روشنی پیدا ہو۔ اگر شوہر دین میں خرچ کرنا چاہتا ہے، انہیں ناروں کے اللہ کے واسطے، شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں عورتیں، شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں عورتیں، شیطان عورتوں کے ذریعے مردوں کو بہکاتا ہے، مردوں پہ حملے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، بنا لیجیے اپنی زندگی، سنوار لیجیے اپنی آخرت، اللہ سے اس کی جنت کا حقدار بن جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے جو کہا متاع الغرور، کہ سب یہاں پہ موجود ہے لیکن جب یہاں سے گئے تو ہاتھ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب میں اسے مال عطا کرتا ہوں تو یہ بغاوت پہ اتر جاتا ہے، سرکس بن جاتا ہے، دھیرے 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 اس کی زندگی گزرتی جاتی ہے، گزرتی جاتی ہے، گزرتی جاتی ہے۔ بڑھاپا کیسے آ گیا معلوم نہیں ہوا، بڑھاپا کیسے آ گیا معلوم نہیں ہوا، نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے بڑھاپا کیسے آ گیا۔ ہاتھ کے طاقت ختم ہونے لگے، چمڑوں میں جھڑیاں پڑنے لگیں، چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے تو اپنے آپ سے بات کرتا ہے، کیسا ہوگا نہ رے تو، کیسا تھا رے، کیسا ہوگا نہ رے۔ بڑھاپا دبے قدموں سے آتا ہے، اور وہ بڑھاپا آخری وقت میں اسے بستر پہ سلاتا ہے۔ سرہانے جب اس کے موت کے فرشتے دکھتے ہیں، اللہ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، سب کے ساتھ۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 ہی جگہ تمہارا مال تمہیں فائدہ دے سکتا ہے۔ ایک جو تم نے کھا لیا، ایک جو تم نے کھا لیا، ایک جو تم نے پہن لیا، اور ایک جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔
ایک جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اس کے علاوہ تم جتنے مال جمع کر کے جاؤ، جتنی بلڈنگیں بنا کے جاؤ، جتنے گھر بنا کے جاؤ، جتنے سونے چاندی کے انبار جمع کر کے جاؤ، وہ تمہارا نہیں ہے۔ اور آدمی مرنے کے وقت صدقہ کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو، یاد رکھیے گا، آدمی کی جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے اللہ مجھے وقت دے، میں نماز پڑھ تو نہیں بولتا، میں روزہ رکھ لے تو نہیں بولتا، میں سچ بول تو نہیں بولتا۔ اللہ سے کیا کہتا ہے وہ؟ اللہ ہماری صحیح موت ہمیں نصیب کرے۔ آمین کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے۔ صدقے کا بولتے بولتے موت کا اٹھا لینا مولانا بول کو نہیں، مرنا ہے نا، مرنے سے ہم نہ بہت ڈر لگتا، مرنے کا نام لیتے کانا کھڑے ہو جاتی، اور مرنا تو ہے، مرنا ہے نا بھائی سب کو۔ کوئی جینے آیا، دیکھو آواز نہیں آ رہی، دیکھ لیے اصلی نبض پہ ہاتھ رکھ ڈالے ہو گیا کہ مرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں مرنا ہے۔ جنہیں پوچھ رہا ہے اسے بھی مرنا ہے، جنہیں پوچھ رہا ہے اسے بھی مرنا ہے۔ لگیج تھوڑا رکھو، کتنا سفر کرتے نا، سفر میں لگیج بلہ کر رہا تو سفر میں زیادہ تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ کتنے لگیج آئیں ہمارے پاس؟ اب آخرت کے سفر کے لیے لگیجاں ہیں کہ نہیں؟ ایک گھر بنایا دوسرا گھر، ایک دکان بنایا دوسری دکان، ایک تجارت دوسری تجارت۔ اگر یہی دھن ہماری دینداری میں رہتی نا تو ہم جوتے نہیں کھاتے۔ یہی کیسے مسکرا رہی تمہیں لوگاں؟ سب کو معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں، سب کو معلوم ہے انہوں کیا بول رہی ہیں۔ ہمارے سے چالاک دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ چھپانے میں ہم سے چالاک کوئی قوم نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مرنے کے وقت انسان نماز کی چاہت نہیں کرے گا۔ کیا کہے گا وہ اللہ سے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ نے کہا کہ خرچ کر لو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ اور اس کے بعد یہ کیا کہے گا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اے اللہ جب یہ موت کو دیکھ لے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اسے اندازہ لگ جاتا کہ یہ جو میں جمع کر کے جا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ جو میں بنا کے جا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے پیچھے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے۔ اسی لیے موت کے وقت مرنے والا یہ تمنا کرتا ہے۔ یہ آیت کہاں کی ہے؟ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے۔ کس کا کلام ہے یہ؟ کس نے کہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفسر کی بات نہیں ہے، یہ کسی ادیب کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اس کائنات اس سنسار کے رب کی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ بڑی بھیانک بات ہے، بڑی اہم بات ہے یہ، کس لیے کہ کہنے والا بڑا اہم ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب یہ مرتا ہے، یہ مرے گا تو یہ نماز کی روزے کی چاہت نہیں کرے گا، یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے کہ میں اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کر دوں۔ اور جب میں خرچ کر دوں، اور یہ تندرستی میں اللہ سے وعدہ کیا تھا
کہ اللہ مجھے جب تو مال دے گا تو میں نیک بھی بنوں گا، صالح بھی بنوں گا، اچھا بھی بنوں گا، لیکن زندگی بھر یہ اپنے مال کو چھپاتا رہا، بخیل بنا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، مساجد پہ خرچ نہیں کرتا تھا، مدارس پہ خرچ نہیں کرتا تھا، یہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا تھا، سسرالی رشتہ داروں پہ، اپنے دوستوں پہ یہ گل چھرے اڑاتا رہا۔ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کیا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اور یہ وقت اس کے اوپر آئے گا جب یہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں اس مال کو، جو بھی مال ہے میرا، یہ سب تیری راہ میں خرچ کر دوں، اور اس کے بعد مجھے موت آئے اور یہ سارا مال خرچ کر کے میں نیک بن جاؤں۔ دو جگہ اس نے وعدہ کیا نیک بننے کا، کہاں کہاں کیا؟ ابھی بتایا میں نے آپ سے۔ ایک تو روزی ملنے سے پہلے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ اسے آزمایا۔ پہلی جگہ اللہ نے اسے مال دیا، دولت دی، پیسے دیے، اس نے بخالت کیا، حد سے تجاوز کیا، اعراض کیا، اللہ کے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، اور یہ توفیق اللہ نے اسے نہیں دی۔ جب یہ مرنے کے وقت میں، اس وقت میں اللہ سے التجا کیا۔ آپ بتاؤ موت ٹلنے والی ہے؟ بتائیے آپ مجھے۔ جب کسی کی موت آ جائے گی تو وہ موت ٹلنے والی ہے کسی کی؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم لاکھ اللہ سے التجا کریں، کیا ہماری موت ہم سے ٹلنے والی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں تندرستی کے ایام میں، جب اللہ نے ہمیں اپنی روزیاں نوازی ہیں، اللہ ہمیں ایسے ایام میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کے بعد آئیے، مالدار قبر میں 4 چیزیں میں جو لکھ کے لایا ہوں، وہاں تو مر گیا بیچارہ، مال خرچ کرنے کی تمنا کرتا رہا، مر گیا۔ قبر میں جب آدمی جاتا ہے، اب اس کا فائدہ آپ کو بتاؤں، اگر اللہ کی راہ میں ہم نے مال خرچ کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ قبر میں سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ قبر میں کتنی چیزیں آئیں گی ہمارے چاروں طرف؟ قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے کتنی چیزیں آئیں گی؟ کسی کو یاد ہے؟ 4 چیزیں آئیں گی، کون بتا رہے ہیں؟ قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے کتنی چیزیں آئیں گی؟ کتنی؟ 4 چیزیں۔ کون سی؟ اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر پہ یقین رکھو، قبر پہ یقین رکھو، جانا ہے وہاں کے سوال و جواب کو جھیلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے سوال و جواب کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال و دولت میں اتنے غرق نہ ہو جاؤ، اتنے نہ پھنس جاؤ کہ آخرت کا سفر بھی یاد نہ رہے۔ سب سے پہلی چیز نماز آئے گی وہاں۔ کیا آئے گی؟ نماز کی پابندی کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سر کی طرف سے کیا آئے گی؟ نماز۔ داہنے ہاتھ کی طرف سے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے کون سا عمل آئے گا؟ قرآن۔ اس ہاتھ کے طرف سے قرآن پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں؟ سچ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قرآن کی تلاوت فجر کے بعد ہوتی ہے؟ جتنے لوگ پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈر کے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ قیامت کے دن پوچھوں گا اگر جھوٹ بولیں گے تو آپ۔ فجر کے بعد کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے۔ پہلے ہی شرط لگا دیا ہو نا، اللہ آپ کے ایمان پہ آپ کو قائم رکھے۔ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے سچ بولا۔ سیدھے طرف قرآن آئے گا، سر کے طرف نماز۔ مسئلہ یاد کر لو، یہ سر کے طرف نماز، سیدھے طرف قرآن۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ قرآن پڑھیں گے نا ہم؟ قرآن جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنے رب سے روز بات کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟
اپنے رب سے روز گفتگو کر لیں گے نا، بات کر لیں گے نا، حال چال معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، لیکن جب زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنائے ہوا ہے، حقیر بنائے ہوا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس ہاتھ کی طرف کیا آئے گا قبر میں؟ رشتہ جوڑیے، رشتے جوڑیے۔ اللہ ہمیں رشتے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی یہیں سے آگے جڑتا ہے، اس کا لنک بھی یہیں ہے۔ کہاں؟ مال کے پاس۔ مال کے پاس تھوڑا سا پیسہ دے دیا، بہن کون ہے معلوم نہیں، بھائی کون ہے معلوم نہیں، رشتہ دار کون ہے معلوم نہیں، ابا کہاں ہے معلوم نہیں، خالو کہاں ہے معلوم نہیں۔ صلہ رحمی، ادھر صلہ رحمی۔ اگر رشتہ دار روٹھ جائیں پکڑ پکڑ کے گلے لگاؤ، انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہو۔ 500 کی نوٹ نکالو جیب میں سے صبح کو اور لے جا کر کے کسی غریب رشتہ دار کے گھر میں ناشتہ منگوا کے بیٹھ کے کھاؤ۔ اللہ کی قسم جتنا دل کو سکون ملے گا نا کہیں نہیں ملے گا، انشاءاللہ کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ نے جب دیا ہے تو خرچ کریے آپ، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ آپ کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی بہتا رہتا ہے تو پاک رہتا ہے، پانی بہتا رہتا ہے تو پاک رہتا ہے، جب جم جاتا ہے تو بدبودار ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور صلہ رحمی سے الگ ہونے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ مال کا ہے۔ کیا ہے؟ مال کا ہے۔ جب ہم اپنے مال کو بچانے لگتے ہیں، سینتنے لگتے ہیں، جمع کرنے لگتے ہیں تو ہم اللہ سے بھی کٹ جاتے ہیں، لوگوں سے بھی کٹ جاتے ہیں، جنت سے بھی کٹ جاتے ہیں، جہنم سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ اور پیر کی طرف سے کیا آئے گا؟ 2 اہم چیزیں ہیں، سر کی طرف سے نماز اور پیر کی طرف سے، بتاؤ تو وہی تو عنوان ہے میرا۔ ہاں وہی تو عنوان ہے۔ اب 3 چیزیں ہو گئی، بچ گیا وہی ٹاپک ہے۔ پیر کی طرف سے صدقہ آئے گا، سر کی طرف سے نماز۔ اب یہ پورا عذاب پروف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فائر پروف ہو گیا۔ اب جب یہ 4 چیزیں اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گی تو یہ پہلی منزل میں ثابت قدم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ یہ نمازی رہے گا تبھی نماز آئے گی، نمازی رہے گا یہ دنیا میں تبھی نماز آئے گی۔ اگر اس نے صدقے کیے ہوں گے تبھی صدقہ آئے گا، اگر اس نے قرآن پڑھے ہوں گے تبھی قرآن آئے گا، صلہ رحمی کیا ہوگا تبھی یعنی صلہ رحمی آئے گی۔ اور اگر یہ 4 چیزوں سے بھی دور رہا ہوگا تو یہ ثابت قدم، بے نمازی جنت میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ قبر کے اندر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صدقے کا سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، جو آدمی انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، جو آدمی اپنوں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، مدارس پہ خرچ کرتا ہے، مساجد پہ خرچ کرتا ہے، غریب نونہالوں کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے، ان کی تربیت پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس پہ اللہ غضبناک نہ ہو اس کا کوئی کام نہیں بگڑ سکتا ہے، کوئی کام نہیں بگڑ سکتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتا ہے اس کی روزی سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کا پیسہ ہاسپٹل میں جائے گا،
اس کا پیسہ جسمانی بیماری میں جائے گا۔ اور ایک علماء کے اقوال میں سے ایک قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت غور سے اس بات کو سنیے گا۔ صدقے سے ایک تو قبر کی حفاظت، قبر میں حفاظت ہو گئی، دوسرا یہ کہ اللہ کے غضب کو ہم نے رحمت میں بدل لیا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ اب ایک الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ ایک چیز ہے، اور الصدقۃ دواء الامراض القلبی والبدنیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، جو آدمی اللہ کے راہ میں اپنے مال کو، اپنے گاڑھے کمائی کے مال کو جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، سنیے گا اسے، اس قول کو سنیے گا، شاید آپ کو ہمت مل جائے انشاءاللہ تعالی، شاید آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین اسے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہارٹ اٹیک سے مرنے والی بیماری زیادہ ہو گئی ہے نا؟ ہارٹ اٹیک سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں۔ اچھا خاصا بیٹھا ہوا آدمی شام کو سب سے بات چیت کر کے سوئے رہتا ہے، اور صبح کو معلوم ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آ گیا، مر گیا۔ قلبی امراض، قلبی امراض میں سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک۔ سن رہے ہیں آپ میری بات کو دھیان سے؟ بیٹھو بچے، سن رہے ہیں؟ جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو قلب کے مرض سے بچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، دل سلامت تو سب سلامت۔ دیکھیے مجھے پرچی دے دی گئی ہے، ابھی ایک صفحے کی تقریر میری باقی ہے، ایک صفحے کی تقریر میری باقی ہے۔ مجھے کبھی آپ انڈی بلائیں فیضی صاحب تو دو ڈھائی گھنٹہ وقت دیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس بات کی کہ میں اپنے مکمل عنوان کی وضاحت کر سکوں انشاءاللہ۔ ابھی تو میں تمہیدی باتیں بتاتے جا رہا ہوں، اصلی باتوں پہ آیا ہی نہیں، اور مجھے پرچی دے دی گئی۔ خیر وقت کی قلت ہے، بہرکیف اللہ پرچی دینے والے کو جزائے خیر دے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قلب کی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ کبھی کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں آپ؟ ابھی ہاتھ اٹھواؤں؟ شادی میں جو کور ہم دیتے ہیں، شادی میں دیتے نا، وہ کیا بولتے ہیں اسے؟ کون سا کور؟ ہاں شیخ، اسے انگلش میں کیا کی بولتے نا؟ وہ پھولاں والا، اور اس پہ نام لکھ کو فرام ٹو۔ شادی میں کبھی بغیر پھول والا ایک کور لیجئے، کبھی بغیر پھول والا ایک کور لیجئے، اور کسی سرکاری اسپتال میں جائیے، اور وہاں جا کر کے کوئی مریض جس کے دوا کے پیسے نہ ہوں، کھانے کے پیسے نہ ہوں، جس کے بچے رو رہے ہوں، جس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کو چپکے سے ایک کور دے کر کے اپنے گھر میں آگے سوئیے، انشاءاللہ اللہ کی قسم ایسی نیند آئے گی کہ کبھی نہیں آئی ہوگی۔ یہ نشانی اللہ کی طرف سے، ایسی نیند آئے گی، یہ نشانی اللہ کی طرف سے ہوگی کہ آج تو نے تیرے رب کے طریقے پہ عمل کیا، آج میں تجھے چین کی نیند سے سلاؤں گا میرے بندے۔ آج تو نے میری عیادت کی ہے۔ کس کی عیادت کی ہے؟ آج تو نے کور کسی بندے کو نہیں دیا ہے، تیرے رب کو تو نے دیا ہے۔ تیرے مجبور بندے کو تو نے کور نہیں پکڑایا، تیرے رب کو تو نے کور پکڑا دیا ہے۔ اور آپ کی روزی میں جو برکت ہوگی آپ سنبھال نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میتھڈ اور یہ طریقہ اپنا کے تو دیکھیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ بدنی امراض سے، جسمانی امراض سے، قلبی امراض سے تو حفاظت ہو گئی، جسمانی امراض سے بھی اللہ بچا کے رکھتا ہے۔ روزی میں برکت،
बीमारी नहीं लगेगी। नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, नरमी ही नरमी, रोजी में बरकत, बच्चों की सेहत में बरकत, बीवी की सेहत में बरकत, माल में बरकत, जिस्म बीमारियों से पाक। जब आईना देखेंगे, किसी की मदद करके, किसी के चेहरे पे हंसी बिखेर के आके अपने आप को आईने में देखो, तुम्हारा चेहरा तुम्हें सुर्ख और मुस्कुराता हुआ दिखेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। दिल से, इस दिल से किसी की मदद करके आएं, किसी मजबूर की मदद करके आएं, अल्लाह आपके दिल को हमेशा सेहतमंद रखेगा इंशाअल्लाह ताला, आपके जिस्म को अल्लाह सेहतमंद रखेगा। आखिरी बात बताता हूँ और अपना उन्वान ख़त्म करता हूँ। मुनाफिकीन का रवैया क्या था? मुनाफिकीन का ये 3 गिरोह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हैं, इन क्या है कि ऐ लोगों जो ईमान वाले हो, तुम्हारे इन्न कसीरम मिनल अहबार व रुहबान यअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह व यकनिदूना ज़हब वल फिद्दा व ला यनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये 3 गिरोह जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में बयान किया। माल जमा करना, माल जमा करना यहूदियों की निशानी, माल जमा करना नसारा की निशानी, नसारा के उलमा की, सूफिया की निशानी, माल जमा करना इनकी निशानी, और माल जमा करना मुनाफिक की निशानी। मुनाफिक अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं चाहता है। वयकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा व ला यनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह। और मुनाफिक की ये निशानी है, जो अल्लाह का दुश्मन होता है, वो सोने चांदी और रुपए पैसे को जमा करता है और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है, अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं चाहता है। मेरे दोस्त, इसकी तौज़ीह बहुत सारी लिख के लाया था। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर मुझे आपके सामने कभी हाजिर होने का मौका दिया तो शायद मैं इसी उन्वान के तहत आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह। जो ज़रूरी बातें बच गई हैं, इस माल की बखीली ने इस्लाम को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये मैं आपसे बताऊंगा इंशाअल्लाह। और आखिर में हमें गंदगी के ढेर में पहुंचा दिया शैतान ने इस माल के चक्कर में, और हम अपने आप को मुसलमान समझते रहे, हम अपने आप को मुसलमान समझते रहे। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि मौला हमें गरीबों की मदद करने वाला बना, हमें नादारों की मदद करने वाला बना, यतीमों की मदद करने वाला बना, मदारिस व मसाजिद को मजबूत करने वाला बना। ऐ अल्लाह हमें अज़दहे के तरह, मुनाफिकों के तरह हमारे माल पे कुंडली मार के बैठने वालों में शामिल ना फरमा। ऐ अल्लाह, तूने रोजी दी है, तूने माल दिया है, तुम्हें पैसे दिए हैं, उस माल को अपने राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें क़ल्बे समीर सलीम अता फरमा दे। अल्लाह हमें खर्च करने वाला दिल अता फरमा, फयाजी और सखावत वाला दिल अता फरमा। ए अल्लाह, तेरे ही करने से सब कुछ होता है, तेरे ही तौफीक से सब कुछ होता है। ए अल्लाह, इसका सबसे पहला सिरा जो नमाज है, अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। नमाज से कनाअत भी आएगी, नमाज से सब्र भी आएगा, नमाज से इन्फाक फी सबीलिल्लाह आएगा। सब की जड़ एक है और वो है नमाज। अगर हम नमाज से जुड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह सारे मामला से जुड़ जाएंगे। अल्लाह, मैंने जो बातें आपसे कही हैं इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से, अल्लाह मुझे भी उस पर साबित रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आपने भी जो सुना है छोटी मोटी मेरी ज़ुबान से जो वाक़यात, जो बातें, अल्लाह ताला आपको भी इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पे, और ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर अता फ़रमाए। आमीन आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मुलिकुर रऊफ़ुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।